بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نماز جنازہ کے حوالے سے چند مسائل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ایک نے بھی پڑھ لیا تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر جس کو خبر پہنچی تھی ان میں سے کسی نے نہ پڑھا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ تو اس کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا۔ نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں: قادر ہونا، بالغ عاقل مسلمان ہونا۔ ایک بات اس میں زیادہ ہے، یعنی جس کو موت کی خبر پہنچی ہو۔ نماز جنازہ میں دو طرح کی شرطیں ہیں، ایک پڑھنے والے کے لیے، دوسری میت کے حوالے سے۔ تو پڑھنے کے والے کے لیے یہ ہے کہ جس طرح جو نماز میں شرطیں ہیں، مطلق مصلی کا نجاست حکمیہ اور حقیقیہ سے پاک ہونا، نیز اس کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت یعنی جو چھپانے والی جگہ ہے وہ چھپی ہوئی ہونی چاہیے، قبلہ کو منہ ہونا، اور نیت اس میں وقت شرط نہیں، اور تکبیر تحریمہ رکن ہے شرط نہیں، جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ اور بعض لوگ جوتا پہننے اور بہت لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگرچہ جوتا پہنے پڑھی نماز، تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جوتا پہن کر پڑھے گا تو اس جوتے کا اور زمین نیچے کا دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر بقدر معنی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کی نماز نہ ہوگی، اور جوتے پر کھڑے ہو کر پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ جوتا اتار کر نماز جنازہ پڑھا جائے۔ تو اسی طرح نماز جنازہ تیار ہے اور جانتا ہے کہ وضو یا غسل کرنے کے لیے گیا تو نماز جنازہ ہو جائے گی، تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ سواری پر پڑھی تو نہیں ہوگی، اور اسی طرح امام کا بالغ ہونا شرط ہے، خواہ امام مرد ہو یا عورت۔ نابالغ نے نماز پڑھائی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح میت کے حوالے سے میت کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ بچہ پیدا ہوا پھر مر گیا، تو اگر مردہ پیدا ہوا بلکہ اگر صرف نصف سے کم باہر نکلا، صرف اس وقت زندہ تھا اور اکثر باہر نکلنے سے پہلے مر گیا، تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا ایک مسلمان ہو تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگر دونوں کافر ہیں تو پھر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح مسلمان کو دارالحرم میں چھوٹا بچہ تنہا ملا تو اس نے اٹھا لیا، پھر مسلمان کے ہاں مرا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو اور اسی طرح جس شخص نے خودکشی کی، اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح کسی کو رجم کیا گیا یا قصاص میں مارا گیا تو اسے غسل دیں اور نماز جنازہ پڑھیں۔ بدن پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسے غسل دیا گیا ہو، یعنی کہ اس میں جو میت کے حوالے سے شرط ہے، جس طرح مسلمان ہونا اسی طرح بدن کا پاک ہونا۔ اگر بدن پاک نہ ہوا، نماز جنازہ پڑھ دیا تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ اگر میت کا قبر میں رکھ دی ہے، ابھی مٹی نہیں ڈالی، تو باہر نکال کر نماز جنازہ غسل دے کر پڑھا جائے گا۔ اگر مٹی ڈال دی ہے تو اب نکالنا جائز نہیں ہے، بلکہ قبر کے اوپر ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ اب غسل دینا تو محال ہے، نہیں ہو سکتا اس طرح دیا جا سکتا، تو بلکہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، تو اس لیے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جائے گی تاکہ نماز جنازہ ادا ہو جائے۔ اور اسی طرح جنازہ کا وہاں موجود ہونا، یعنی کل یا اکثر یا نصف مع سر کے، یعنی سر کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے، غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جنازہ جو ہے وہ پڑھنے والے کے آگے قبلہ کی طرف ہو، اگر مصلی کے پڑھنے والے کے پیچھے نماز جنازہ ہوگا، میت ہوگی تو نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں دو رکن ہیں، پہلا رکن 4 بار اللہ اکبر کہنا اور دوسرا رکن قیام کرنا۔ اگر کوئی بندہ بغیر عذر کے سواری پر بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا
نہیں ہوگی۔ اور نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت موقدہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو نماز جنازہ سے پہلے بندے کے علم میں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔